بے شک پہلا گھر جو مقرر ہوا ہے لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکتوں والا اور ہدایت والا کائنات کے لیے۔ جب تفسیر میں قرآن پاک میں مکہ کا ذکر آ جائے تو سننے والا مکہ جانے کی دعا کر لے، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے گا۔ اور جب کتاب فقہ کے اندر حدیث میں کتاب الحج آ جائے تو طالب علم دعا مانگ لے، اس وقت خصوصی رحمت متوجہ ہوتی۔ فیہ آیات بینات، اس گھر میں نشانیاں واضح، بہت نشانیاں ہیں۔ کعبہ خود رب العالمین کا گھر ہے، اور حجر اسود کے بارے میں حدیث میں خداوند تعالیٰ کا دائیں ہاتھ ہے۔ الحجر یمین اللہ، جو اس سے مصافحہ کرے گا، چومے گا، قیامت کے دن رب العزت حجر اسود کی شفاعت اس کے لیے قبول کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کھڑے ہو کر تعبیر کی ہے، یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، اور یہ حتیم ہے جو کعبہ کا حصہ ہے، چھوٹ گیا ہے۔ مورخ ازرقی نے لکھا ہے کہ کعبہ شریف صفا مروہ اور جبلیہ قبیس کے درمیان میں 8000 نشانیاں ہیں، 8000 نشانیاں، 500 انبیاء وہاں مدفون ہیں۔ اوپر طواف ہو رہا ہے اور مسجد بن گئی۔ یہ قاعدہ ہے جب قبر ختم ہو گئی تو اس کی حیثیت جاتی رہی، اس لیے اسلام میں قبروں کو اونچا نہیں بنانا ہے۔ اور حضرت نے علی کو کہا ابعثک بما بعثنی اللہ بہ، آپ کو بھیج رہا ہوں اس مہم پر، اور علی نے پھر اپنے شاگرد کو جس کے لیے مجھے بھیجا گیا، اللہ تترک قبرا مشرفا الا سویتہ، چھوڑنا نہیں اونچی قبر مگر زمین سے برابر کرنا، چھوڑنا نہیں اونچی قبر۔ جب بھی اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا یہ تمام درگاہیں شریعت کے مطابق بنائی جائے گی۔ وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا مَحَوْتَ، اور نہ مورتی چھوڑنا مگر مٹانا اس کو، قبر کو نیچے کرو اور مورتی کو مٹاؤ۔ افقاء لکھتے ہیں قبر صرف ایک شبر، ایک بالش زمین سے اوپر ہو، تاکہ سال 2 سال 10 سال 20 سال کے بعد ختم ہو جائے۔ قبر پرستی اسلام میں نہیں ہے، بس سپرد خدا ہو گیا، آپ کہیں سے بھی عمل کریں گے وہ پہنچ جائے گا۔ آسانی سے آپ کو جگہ معلوم تھی اور وہاں آپ پہنچ گئے، فاتحہ سنت کے مطابق بڑی ثواب ملے گا اور اس کی روح خوش ہوگی۔ اور حدیث میں ہے اور علماء نے بالاتفاق لکھا ہے کہ جب کسی مسلمان کی قبر پختہ بن جائے 40 سال تک رحمت کا قطرہ اس پر نہیں گرے، 40 سال تک قطرہ رحمت وہاں نہیں گرے گا۔ تو بزرگوں کے ساتھ احسان کر کے ان کی قبر کو نیچے کرنا ہے، اور جنہوں نے اونچی اور پختہ بنائی یہ اعداء ہے، دشمنان ہے بزرگوں۔ فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں کھلی۔ مقام ابراہیم، خاص کر ابراہیم کا مقام، جہاں کھڑے ہو کر حضرت کعبے کی تعمیر کرتے تھے، وہ زمین سے اوپر ایک پتھر ہے، اس پر آپ کھڑے ہوتے تھے، وہ پتھر خود بخود اوپر جاتا تھا، نیچے اترتا تھا۔ جیسے آج کل معمار وہ پرانچ باندھتا ہے، پرانچ، ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے اس میں۔ اسی جگہ آج کل حجاج عمرہ یا حج کا طواف کر کے 2 رکعت پڑھتے ہیں، واجب ہے، اور یہ 2 رکعت اس وقت پڑھی جائے گی جب نفلوں کا وقت ہو۔ یہ ہے واجب لیکن حکم نفل میں۔ استاد مولانا مفتی ولی حسن مرحوم سے 83 میں حج کے دورانیہ میں دریافت کیا تھا میں نے کہ یہ تو واجب ہے، ان اوقات میں کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا حکم نفل میں۔
ومن دخلہ جو داخل ہوا بیت اللہ میں کان آمنا ہو گیا امن سے. جو بیت اللہ شریف ایمان و اخلاص سے حج یا عمرے کے لیے چلا گیا حق تعالی شانہ اس کو جہنم سے بچا لے گا. اصل ایمان کا مقتضا تو یہ ہے کہ حج اور عمرہ قبول ہو کر حق سبحانہ و تعالی جہنم کی آگ اور عذاب سے بچائے. اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، البتہ مخلوق کے حقوق معاف نہیں ہوتے، وہ ادائیگی ضروری ہے. لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ جس نے عمرہ کر لیا حج فرض ہو جائے، یہ جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. عمرہ کرے نہ کرے حج فرض ہوگا جب توفیق ہوگی. حتیٰ کہ ذی الحج کے 10 دنوں میں بھی کوئی اگر وہاں پہنچ گیا تب بھی حج فرض نہیں ہے جب تک کہ اسباب فرضیت کے موجود نہ ہو. اسی طرح لوگوں میں یہ ایک پراپیگنڈا ہوا ہے کہ کوئی حج یا عمرے کے لیے جاتے کہتے جی بلاوا آ گیا، بلاوا آ گیا. تو مرزائی اور روافض سب جاتے ہیں اور مبتدئین، تو ان کو خدا نے بلایا ہے کہ آپ میرے گھر مہمان ہو جائیں. اور بینک والے سود سے لوگوں کو بیچتے ہیں تو وہ بلاوا ہے. ہاں ایک بلاوا سمجھ میں آیا ہے، اور وہ یہ کہ حدیث صحیح میں ہے کہ کچھ لوگ وہاں طواف کرتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آواز دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک بل حجک مردود علیک، نہ تو آیا ہے نہ تو انسان کا بچہ ہے، تیرا حج بھی تیرے جیسے لعنتی ہے، تجھ کی بھی لعنت اور تیرے حج پر بھی لعنت، تجھ پر بھی لعنت اور تیرے عمرے پر بھی لعنت. گویا اس ناکارہ انسان کی وجہ سے کعبہ شریف اور ان مقدس مقام کو تکلیف پہنچ رہی ہے. خریسا اگر بمکہ رود شبیاید ہنوز خرباشدو. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے مشہور ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہو کے حج کرنے گئے، تو شیخ سعدی کہتے ہیں وہ جب واپس ہو گیا پھر گدھا تھا، حاجی صاحب نہیں تھا. بزرگئی کے اس شک نشتا اول خربہ حج نشی پتواف. حاجی صاحب نے حج کر لیا، عمرہ بھی کر لیا ماشاءاللہ. اس کے بعد مینا کے اندر جہاں بکرے کٹتے ہیں، گائے کٹتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں، شوڑ 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 گاڑی منڈا لیتا ہے. وہی حج کا مردود علیک عمرتوں کا مردودۃ علیک. یہ وہ حاجی صاحب ہے مزاجی، مزاجی حاجی مزاجی. اور پھر جب آنے لگتا ہے اور بازار جا کے چیزیں خریدتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے گناہوں کے بازار کا چیئرمین ہے. لگتا ہی نہیں کہ یہ اللہ کو راضی کرنے آیا ہے. اور پھر جو کراچی ایئرپورٹ اتر جائے اور رشتہ دار اس سے ملنے لگتے اور گلے میں اس کے سیرے ڈالتے تو جنگی بیل ہے جو اکھاڑے کی طرف آیا ہے. شلنگا تو شلنگا شلنگا تو شلنگا. حاجی سے ابرام وہ حاجی سے لاہور سے گاڑی میں بیٹھ کے آ رہا تھا، حجاج جا رہے تھے حجاج. تو میں نے دیکھا کہ عجیب بات ہے، ڈھول بج رہا ہے، طبلے بج رہے ہیں اور لوگ ناچ رہے ہیں. تو میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ حاجی صاحب کو رخصت کر دیا ہے. میں نے کہا عجیب حج پہ جا رہا ہے. کہا کیوں خوشی کا دن نہیں ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی تو کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں اور کیا ہے. تو میں نے کہا حاجی صاحب کہاں ہے؟ وہ جو آگے آگے ناچ رہا ہے. تو میں نے کہا وہ بھی ناچ رہا ہے. کہنے لگے واہ، اس کی وجہ سے دنیا ناچ رہی ہے، وہ نہ ناچے تو کون ناچے گا؟ حاجی سے پیرو ناچون لگیا. یو خوبل خلاسنو اردور دست پائے کو با دست افشا در ثنا و ناز نازا ربنا احیتنا. استغفر اللہ. اس لیے قدیم زمانے میں بزرگان دین عمر اخیر میں جا کے حج کرتے تھے تاکہ تمام گناہ ترک ہو جائے، گناہوں کے مواقع نہ رہے.
اور جب ایک دفعہ حج کر لیا تو معاملہ اللہ کے ساتھ صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔